السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تجوید کے سلسلے میں آج ہم دوسری تختی کی حروف مرکبات کی پریکٹس لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان حروف کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور پہلی تختی میں ہم نے جو کچھ سیکھا آج اس کا امپلیمنٹیشن اور مدیں جتنی ہم نے وہاں لگائی تھیں اور جتنی ان کی لینگتھس بتائی تھی وہ آج ہم یہاں پر لگا کر دیکھیں گے کہ وہ پڑھنے میں کس طرح سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جس ایکسنٹ میں اتارا ہے، اگر ہم اسی ایکسنٹ میں اس کو لے کر چلیں تو اس سے قرآن کی خوبصورتی میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل خود قرآن کی تلاوت میں لگنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے میں ہمارا دل اس طرح سے محو نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ راز ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے سیکھا نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی الف بے کو جان لیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھنے کا شوق ہمارے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے تجوید کے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو ضرور ہم اس کو آگے تک لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمارا بہترین مددگار اور ساتھی بھی بنے گا۔ تو تختی نمبر 2 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کچھ پارٹس میں۔ پہلا صفحہ جو ہے یہاں تک نون بانون تک ہے، الف سے لے کے یہاں تک آج ہم اس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح قلبی، آمین، اللہم ربنا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، یہاں پر الف وہ حرف ہے جو حروف تہجی میں شامل تو ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ حروف تہجی 28 ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ 29 ہیں، دونوں باتیں درست ہیں، لیکن حروف تہجی میں الف جو لیٹر ہے یا حرف ہے یہ ساؤنڈز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام۔ پہلی ہی لائن کے اندر ہم دیکھیں گے ہم نے الف جس کو ہم نے ساؤنڈز کے لیے کہا کہ یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد لام آیا۔ ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا تھا کہ لام 3 کاؤنٹس تک لمبا ہوگا، تو یہاں پر دیکھیے ہم نے لام الف 3 کاؤنٹس تک لام کو کھینچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ الف کو جوڑ دیا، یہاں پر بھی یہی اور یہاں پر بھی یہی۔ اس کے بعد ہم نے لام پڑھا، اس کو ہم نے 3 کاؤنٹس تک ہی کھینچا، لیکن درمیان میں ہم نے پڑھا با الف، تو با ہمارا 2 کاؤنٹس ہی تھا، ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ با الف، پھر سے آ گیا لام الف لام حا لام الف با لام با، با کو چھوٹا رکھا، درمیان میں لام کو ہم نے مد کے ساتھ لمبا کھینچ دیا 3 کاؤنٹس تک۔ کاف 3 کاؤنٹس، کاف 3 کاؤنٹس، کاف با 3 counts and 2 counts، کاف با، کاف الف، کاف الف با کاف تا، تا کاف ثا۔ دیکھیے تا کو اور ثا کو ہم نے چھوٹا رکھا اور کاف کو ہم نے لمبا کھینچا۔ اب سادے حروف آ گئے، وہی جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، با تا ثا نون۔
کوشش کریں گے کہ نون کو ادا کرنے میں نون جیسی آواز نہ آئے. جیسے نون پیش واو ساکن نو، تو اس میں غنہ نو والا نہیں آتا، نو بولا جاتا ہے. اسی طرح ہم آخر میں اس کی نون کی ساؤنڈ لگائیں گے تو نون غنہ کے بغیر. یا با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف. ثا کو ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ فرنٹ کے 2 دانتوں کے ساتھ لگے گی، جن کو ہم بائٹنگ ٹیتھ کہتے ہیں، اور آپ کی وہیں رکھے زبان کی ٹپ کو آپ نے یہ حرف ادا کرنا ہے تاکہ اس میں ذرا سی بھی بز نہ آئے. کیونکہ سا کہیں گے تو سا کی آواز جو ہے س کی آواز سین کی کوالٹی ہے جو آگے آ رہا ہے. ثا الف، با سین، یا سین. سین 3 کاؤنٹس تھا، ہم نے اس کو کھینچا اور با اور یا چھوٹے تھے ان کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے آگے نون اور سین آ گیا ہے، دونوں ہی لمبے ہیں تو ہم دونوں کو 3 کاؤنٹس تک کھینچیں گے. نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم. دونوں 2 کاؤنٹس تھے، ہم نے ثا کو چھوٹا کیا، سین یہاں پر لمبا تھا، جیم یہاں پر لمبا تھا. دونوں لمبے حروف جو ہیں ثا اور جیم ان کو کھینچا اور ثا جو چھوٹے تھے ان دونوں کو یہاں پر چھوٹا ہی رکھا. تاہا، نون خو، نون کو لمبا کیا، خو کو چھوٹا رکھا اور موٹا بھی رکھا کیونکہ گرین لیٹرز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موٹے حروف میں آئیں گے اور ان کو گرین کلر سے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یا ہا، با جیم، یا میم. یہاں پر ہم خیال رکھیں گے کہ میم نہ آئے، می میں بھی غنہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہے میم میم. با میم، نون میم. ہم عام طور پر ان دونوں حروف میں غنہ کر دیتے ہیں نون میم. تو غنہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز آپ کی ناک میں سے ہو کے آئے، آپ کے ناک کے اندر آواز کو نہیں جانا چاہیے. آپ نے ان کو ڈرائی لیٹرز کی طرح لینا ہے. نو می، ٹھیک ہے، نون میم، نون میم، تا میم، ثا میم. با یا، نون یا، تا یا، ثا یا. نون با لام، تا نون لام. با یا لام، یا تا لام، ثا لام. نون با نون. آج کے لیسن میں ہم نے پارٹ 1 میں یہاں تک اس تختی کو پڑھا. اب ہمیں اس میں دیکھنے کی بات اور سمجھنے کی بات کیا ہے وہ دیکھیے. یہاں پر ایک لیٹر 3 کاؤنٹس تک لمبا ہے، لام. وہ جہاں جہاں جس لفظ کے اندر یعنی دو حرفی جو الفاظ ہیں، لام الف با الف، یہ تمام 2 حرفی الفاظ ہیں یعنی مرکبات ہیں، مرکب بنے ہیں دو حروف سے. ان میں جہاں جہاں یہ لام لیٹر آئے گا وہ 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچ لیا جائے گا. جیسے یہاں پر بھی لام آیا، یہاں پر بھی لام، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، اور یہاں یہ خود لام اکیلا ہے. ان سب جگہوں پر اس نے 3 کاؤنٹس تک اسٹریچ لیا. اس کے بعد با لام، با میں بھی ہے تو لام میں بھی ہم یہاں اس کو کھینچ لیں گے. تو پہلا لیٹر جس کو ہم نے ہر جگہ پر لمبا کھینچنا ہے 3 کاؤنٹس تک، وہ ہو گیا ہمارا لام. دوسرا آ گیا ہمارا 3 کاؤنٹس تک کا لمبا لیٹر کاف. اب یہ کاف جہاں جہاں آئے گا، یہاں 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 اور یہ درمیان میں اور یہاں پر بھی درمیان میں، جہاں جہاں آئے گا ہم اس کو 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچیں گے. اس کے بعد با تا ثا سب چھوٹے ہیں. اسی طرح سے اگلا لیٹر جو لمبا تھا وہ نون ہے، نون آ گیا. اب نون جہاں جہاں آئے گا ہم اس کو لمبا کھینچیں گے یہاں. اس کے بعد اگلا لیٹر آ گیا سین، تو سین جہاں جہاں آئے گا ہم اس کو لمبا کھینچیں گے. باسین میں، یاسین میں. یہاں دیکھیے ہمارے دونوں لیٹر ہی لمبے آ گئے تو ہم دونوں کو 3 کاؤنٹس کھینچیں گے، اس کو بھی اور اس کو بھی.
تاسین میں صرف سین کو، یہاں بھی سین کو، یہاں جیم بھی آ گیا، اس کو بھی ہم 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچیں گے جہاں بھی آئے گا۔ یہاں نون آ گیا، اس کو ہم 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچیں گے کیونکہ ہم نے یہاں کہا تھا کہ 3 کاؤنٹس تک لمبے لیٹرز میں نون آ رہا ہے، تو یہاں امپلیمنٹ ہوگا، تو یہاں پر بھی ہم اس کو 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچیں گے۔ یا ہاں میں نہیں، با جیم میں ہم نے کہا جیم، دین میم ہم نے یہاں پر دیکھا ابھی تک نہیں آیا تھا، اب آپ کا میم بھی آ گیا، یہ بھی 3 کاؤنٹس تک لمبا لیٹر ہے۔ میم، یہاں دونوں آ گئے، نون میم، یہاں پر بھی میم، یہاں پر بھی میم۔ اب دیکھیے یہاں نون ہے، 3 کاؤنٹس تک لمبا کھینچا جائے گا، یہاں پر لام بھی آ گیا، نون بھی آ گیا، دونوں 3 کاؤنٹس لمبا کھینچے جائیں گے۔ یہاں نون آ گیا، لام آ گیا، آگے پیچھے دونوں 3 کاؤنٹس لمبا کھینچے جائیں گے۔ یہاں پر صرف لام آ گیا، دونوں چھوٹے ہیں، لام لمبا ہوگا۔ یا تا بھی چھوٹے ہیں، لام لمبا ہوگا۔ تھا چھوٹا ہے، لام لمبا ہوگا، نون لمبا ہوگا، با چھوٹا ہوگا، دین اگین نون لمبا ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے جہاں پر بھی لام، اس پیج میں کاف، نون، سین، جیم اور میم آیا ہے، وہاں ہم نے ان کو 3 کاؤنٹس تک اسٹریچ کیا ہے۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوری دعا ہے کہ ہم نے آج جتنا لیسن دیکھا اور جو چیزوں کو ہم نے سمجھا، اس کے سیکھنے اور سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے سمجھنے کے اس سفر میں ہمیں برکت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ جلد از جلد ہمارے پڑھنے میں آتا چلا جائے، کیونکہ اگر ہم سیکھیں گے، پڑھائی کریں گے، اپنی اس لیسن کو سیکھ کر اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں گے، اس کے بعد ہی یہ ہمارے عمل میں اترے گا، جب یہ قرآن کی ریئل ریسائٹیشن میں ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان حروف کی پہچان کے ساتھ اور ان کے پڑھنے کے انداز اور ان احکام کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہم پر نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہمیں یاد ہوتے جائیں اور ہم ان کے اپنے روزانہ کی پریکٹس کے اندر لے آئیں، تاکہ قرآن پاک کی پڑھنے میں، اس کی خوبصورت تلاوت میں ہمارا دل بھی لگنے لگ جائے اور وہ دین و دنیا میں، آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں کہ اس سفر میں آپ کو ہمیشہ میرا ساتھی رکھے، اور جس کو بھی اس قرآن کے ذریعے ذرا سا بھی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دائمی فائدہ کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔